الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ یہ تقریب قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ برکاتہ کی ملفوظات رحیمیہ، آپ کے ملفوظات طیبہ ہیں، اس کو اس کتاب میں جس کا عنوان ملفوظات رحیمیہ رکھا گیا ہے، ہمارے حضرت شاہ مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ نے جمع کیے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر رائے پوری بزرگوں کے شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت پر مبنی جو بنیادی رہنمائی ہے، اس سیریز کا پہلا سلسلہ ہے۔ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شریف کے بانی حضرت اقدس قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ جماعت اور اس سلسلے کی اہم کڑی، اور 1857 کے بعد جو اگلا دور شروع ہوا، اس اگلے دور کے اہم ترین رہنما ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست منتخب ہوئے۔ ان سے پہلے مشائخ ثلاثہ قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ بانیین دارالعلوم دیوبند تھے۔ چونکہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کے بعد یہاں سے مرکز تبدیل کیا، انہوں نے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، تو یہاں پر جو دارالعلوم کی بنیاد پڑی وہ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس لیے بانی دارالعلوم دیوبند کا عنوان حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بانیین وہ تینوں حضرات ہیں، اور یہی حضرات ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت کی، اس کی منصوبہ بندی کی۔ ان اصحاب ثلاثہ کے بعد جو اگلے دور کی ولی اللہ جماعت ہے، جس کے ماتحت یہ ساری تحریکات اور جدوجہد ہوتی رہی، وہ بھی اصحاب ثلاثہ پر مشتمل ہے۔ حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین مرکزی شخصیات ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں اپنی خدمات پیش کی، اور اس کا جو ثمرہ اور نتیجہ تھا وہ تحریک ریشمی رومال کی صورت میں، پھر ثمرۃ التربیت جو جمعیت الانصار کی شکل اس نے اختیار کی، اور اسی کی ارتقائی شکل جمعیت علماء ہند کی تھی۔ یہی حضرات ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو قرآن حکیم سے جوڑنے کے لیے، نوجوانوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے مکاتب اور دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی حضرات ہیں
جو بر صغیر کی مجدد شخصیات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جانشینی کا مصداق وہ یہی لوگ بنے ہیں، اور وہ خانقاہی تربیت جو ان حضرات نے برصغیر پاک و ہند میں تجدیدی طور پر آگے بڑھایا تھا، ان حضرات نے اس کو اختیار کیا، اس کی سرپرستی وہ انہی حضرات کے پاس تھی۔ ایسے ہی مدارس کا جو نظام ہے اس کے سرپرست بھی یہی تھے، سیاسی اور اصلاحی تحریکات ان کی سرپرستی بھی انہی حضرات نے کی۔ گویا جو پچھلا دور ہے، اس دور میں بنیادی شخصیات یہی ہیں۔ اس دور میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہے ان تین حضرات میں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر کی حیثیت سے ہے، اور لیڈنگ رول ان کے پاس ہے، عملی میدان میں موجود ہیں، اور کافی بڑا عملی کردار حضرت شیخ الہند کے پاس، اور اس کی سرپرستی کا دائرہ اور ہر سطح پر اس تحریک کو سپورٹ کرنا، افرادی قوت فراہم کرنا، علمی رسوخ دینا، ہمت بڑھانا، رہنمائی دینا، یہ کام حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد تھا۔ حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو جامعیت اور مرکزیت ہے اس کو اس طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کا ولی اللہ جماعت سے دو سلسلوں سے تعلق ہے۔ ان کا جو پہلا سلسلہ تھا یہ سیدو بابا مولانا عبد الغفور اخند سیدو شریف سوات میں ان کا مزار ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، براہ راست سید احمد شہید کی زیارت کی ہے انہوں نے، بچپن میں طالب علمی میں انہوں نے صحبت اٹھائی ہے، اور ان کے جہاد کے عمل کو آگے بڑھایا، اور انہی کی جدوجہد سے ایک ولی اللہ ریاست سوات کی صورت میں وہ قائم رہی، اور وہاں پر ایک بہترین نظام بھی موجود رہا۔ یہ جو بزرگ ہیں یہ مولانا شعیب توڈیروی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ توڈیر جو ہے یہ جہانگیرہ ایک علاقہ ہے سوابی ڈسٹرکٹ میں، اس کا ایک گاؤں ہے۔ یہ بہت بڑا علمی مرکز تھا، روحانی مرکز تھا۔ حضرت سید احمد شہید کا قافلہ وہ توڈیر میں حضرت مولانا شعیب توڈیروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقیم تھا، اور اس علاقے میں جو بہت بڑی سپورٹ ملی، ان کو رضاکار ملے، مجاہدین ملے، مریدین ملے، تو وہ مولانا شعیب توڈیروی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خود بھی اور ان کے تمام مرید شاگرد وہ اس سلسلے کا حصہ بنے، اور پھر یہ سلسلہ کے پی میں پھیلا ہوا ہے، پشاور میں، پنیر میں، چارسدہ میں اس سلسلے کے بزرگ موجود ہیں، یعنی کے پی کا ایک بڑا سلسلہ جو ولی اللہ سلسلے سے جڑا ہوا۔ تو قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری پہلے اس سلسلے سے منسلک تھے،
اور اس سلسلے میں مجاز بھی تھے۔ حضرت مولانا عبدالغفور سیدو بابا یہ جب انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے تو انگریزی فوج میں عبد الرحیم نامی ایک سپاہی تھے جو اس فوج کے خلاف لڑ رہے تھے، مجاہدین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں انہوں نے جو مجاہدین کے اور حضرت سیدو بابا کے حالات دیکھے اور وہاں پر نوعیت دیکھی تو انہوں نے آ کر سیدو بابا سے درخواست کی، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدو بابا نے شرط لگائی تم انگریز کی ملازمت چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دی اور بیعت ہو گئے اور پھر تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کو ضرورت پڑی تو پھر دوبارہ ملازمت کی، پھر سیدو بابا کے پاس آئے، پھر توبہ کی اور حضرت کی صحبت میں رہے، یہاں تک کہ ان کو خلافت اور جانشینی سے نوازا۔ بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے ولی تھے، گویا سید احمد شہید کی تحریک جنہوں نے آگے بڑھائی، مولانا عبدالغفور اخوند سیدو بابا، یہ ان کے جانشین ہوئے، ان کے مرید ہوئے اور اس سلسلے میں بھی شریک رہے، اس جد و جہد میں بھی ان کا حصہ پڑا۔ حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپوری کے مرید بنے اور ان سے ان کو اجازت بھی حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد مولانا محمد صابر کلیر شریف والے، ان کے مزار پر حضرت مسلسل حاضری دیتے تھے اور قیام کرتے تھے، اور وہ بھی پوشیدہ کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہاں سے حضرت کو توجہ دلائی گئی کہ یہاں کا فیض وہ اس مزار پر نہیں ہے، یہاں کا فیض وہ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس ہے، تو تم گنگوہ چلے جاؤ۔ پھر حضرت کو درمیان میں موقع نہیں ملا، گنگوہ جانے کا ارادہ کیا، حج کی تیاری ہوئی، آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کی صحبت اٹھائی، ان سے بیعت ہوئے اور ان سے خلافت بھی حاصل ہوئی، اور پھر حضرت نے بھی یہ ہدایت دی کہ اب آپ جا کر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں رہیں، اور پھر حضرت جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بنتے ہیں۔ رائے پور خانقاہ میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہی بیٹھے تھے، اور بالکل سادہ سی زندگی سے اس کی بنیاد رکھی، چھپر سے، اور عرصہ دراز تک یہی چھپر وہاں پر رہا۔ لیکن ان کی حیثیت یہ کہ انگریز کے خلاف اس دور کی سب سے بڑی تحریک ریشمی رومال، اس کی منصوبہ بندی وہ خانقاہ رائے پور میں ہوتی رہی۔ چنانچہ باچا خان، غفار خان جو باچا خان سے مشہور ہیں، کے پی میں بہت ہی حریت اور آزادی کے بڑے ہیرو ہیں، شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ ہے اور تحریک ریشمی رومال کے اہم رکن رہے، اور ان کے ذمے اس مرکز پشاور کا مرکز اور رائے پور دلی کا مرکز، اس کے درمیان رابطہ تھا۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ رائے پور سے چلا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا تو ایک آدھ اسٹیشن پیچھے یا آگے اتر جاتا، اور پھر اس کے بعد رائے پور جا کر وہاں مشاورت میں شریک ہوتا،
وہاں پر شیخ الہند مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اس طرح کے حضرات، یہ 3 حضرات کا تو ہے، مولانا عبید اللہ سندھی بھی کبھی شریک ہوتے تھے، تو اس طرح کے حضرات جو ہیں وہ ان سے رہنمائی لیتے، اور اس کی بنیاد پر جو منصوبہ بنتا وہ میں لے جا کر حاجی صاحب تورنگزئی، پشاور مرکز کے انچارج تھے اس علاقے کے، ان کے پاس لے کر جاتا تھا اور اس پر عمل درآمد ہوتا۔ وہ اس دور میں جو مرکزی شخصیات ہیں ان میں بھی مرکزی حیثیت وہ حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی ہے، جن کے ملفوظات اور ان کے حالات زندگی وہ اس کتاب ملفوظات رحیمیہ میں جمع کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو حضرت کے مقدمے کی صورت میں ولی اللہ سلسلے کا ایک بنیادی تعارف اس کتاب میں آ گیا، اور پھر حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی آئے ہیں اور ان کے ملفوظات، اور جو ملفوظات ہیں وہ بھی 3 دائروں میں ہیں: شریعت، طریقت اور سیاست، جو دین کے 3 شعبے ہیں، اس میں الگ الگ کر کے شریعت کا دائرہ، تعلیم و تربیت کا دائرہ، اس کے اعتبار سے کیا ملفوظات ہیں، ان کا طریقت کے اعتبار سے کیا رہنمائی اور ملفوظات موجود ہیں، اور اسی طرح سیاست میں آپ کا جو کردار ہے اور جو ملفوظات ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اور یقیناً پیدا ہونا چاہیے، کہ اتنی مرکزی شخصیت اور مرکزی کردار، لیکن ان کے حالات زندگی لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کے حالات آپ کے خلفاء نے جمع کیے، آپ کے خاص خلیفہ تھے، انہوں نے سارے ملفوظات جمع کیے ہوئے تھے، اس پر کتاب اور تحریرات لکھنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں رائے پور میں 2 کمرے ہیں، جو نئی بلڈنگ سمجھ لیں کہ بنی ہے، وہ بھی کچی ہے، تو اس میں 2 کمرے، ایک حضرت کا تھا اور ایک کمرے میں حضرت کے خلفاء کا قیام ہوتا۔ تو حضرت کہیں جانے کے لیے اس راستے سے، دروازہ درمیان میں اس راستے سے آئے تو دیکھا بہت سارے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کاغذات اٹھا کر دیکھے تو اس میں حضرت کے ملفوظات تھے، حضرت کے حالات تھے، حضرت کی چیزیں تھیں۔ تو حضرت نے وہ تمام چیزیں جمع کر کے اور اس کو اپنے سامنے جلا دیا، اور حضرت نے ہدایت کی کہ حالات تو صحابہ کے ہوتے ہیں، تابعین کے ہوتے ہیں، اس لیے صحابہ کے حالات لکھنے چاہیے، ہمارے حالات جو ہے وہ نہ لکھیں۔ خانقاہ رائے پور میں یہ سختی سے پابندی تھی، اور تحریک ریشمی رومال میں بھی پابندی تھی۔ باقاعدہ تحریک ریشمی رومال میں جو اراکین تھے ان سے رازداری کا حلف لیا گیا تھا کہ وہ اپنے باتوں کو ظاہر نہیں کریں گے، اس لیے جو بھی اس کے اراکین تھے انہوں نے بعد تک بھی اپنی زندگی میں بھی ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ ان کے حالات کیا تھے، تحریک کیا تھی، تو وہ نہیں بیان کرتے تھے۔ یہی حال یعنی یہ سب کا تھا، یہ حالت تھی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ برصغیر پاک و ہند کی آزادی، حریت اور غلبے کے لیے جو جد و جہد خانقاہ رائے پور نے کی ہے اس کو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، لیکن
وہ کردار میں نہیں بیان کر سکتا آپ کے سامنے۔ وقت آنے پر تاریخ میں وہ باتیں کھلیں گی، وہ کردار ظاہر ہوگا، اور انشاءاللہ یقیناً وہ کردار ظاہر ہو رہا ہے اور ہوگا۔ آج خانقاہ رائے پور نے شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا نظریہ نسب العین، بزرگوں کا تسلسل، اس کو قائم رکھتے ہوئے اپنی جد و جہد کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی اس تعارف کی پہلی کڑی ہے جو ملفوظات کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے سوانح حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ چھپ چکی ہے۔ اس میں جو سوانح حیات میں ملفوظات تھے، چیزیں تھیں، وہ بھی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور مواد جو ملا اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اس نئی ترتیب کے ساتھ، وہ چونکہ بڑی کتاب ہے اور اس میں اسانید بھی ہیں، حالات بھی ہیں، اور وہ تمام لوگوں کے، عام لوگوں کی ضرورت کے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ مختصر کتاب جس سے براہ راست رہنمائی حاصل کی جا سکے، یہ حضرت نے مرتب کی ہے۔ اس کتاب کی اگر ملفوظات پر ہم جائیں تو شریعت کے اعتبار سے جو پہلا حصہ ہے وہ قرآن حکیم کی عظمت پر مشتمل ہے اور اس کی خدمت پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری جتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور تمام ہندوستان کے مدارس، خانقاہیں، تحریکات، اس کے سرپرست، لیکن آپ بچوں کی تربیت پر توجہ دے رہے ہیں، مکاتب کے نظام کے لیے وقت دیتے ہیں اور علماء کو جمع کرتے ہیں، اس کے لیے تحریرات کروا رہے ہیں، اس کا نظام بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہدایات دے رہے ہیں کہ کیسا نظام ہے، دورہ کر کے ہر مکتب کا جائزہ لینا ہے اور رہنمائی فراہم کرنا۔ اور یہ فرماتے کہ قرآن حکیم مسلمانوں کی زندگی کی اساس ہے، اس لیے قرآن حکیم کی خدمت کی جائے، اس لیے قرآن حکیم کی خدمت کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ حضرت کے ملفوظات میں ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگ فقہ پڑھاتے ہیں، دیگر علوم پڑھاتے ہیں اور اس کو کمال سمجھتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا ناظرہ، اس کی تعلیم بچوں کو دینا، اس کو کم نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اونچا کام ہے۔ قرآن کے، کلام اللہ کی تلاوت سے، اس کے الفاظ سے، اس کی تعلیم سے لوگوں کو جوڑنا، یہ بہت اونچا کام ہے جس کو اختیار کیا ہے، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی بغیر کوئی غرض شامل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ حضرت نے ان اساتذہ سے کہا جو اس تعلیم پر مامور تھے، اور ان کو شفقت اور محبت کا ماحول دیا۔ اس میں یہ ملفوظ بھی موجود ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے مکاتب میں آ جائے، کوئی بچہ، اور 6 مہینے سال بھر رہے اور پھر چلا جائے، چھوڑ کر چلا جائے، اگر اس کے دل میں دین اور ضروریات دین کی عظمت پیدا ہوئی ہے تو اس کے جانے سے کوئی نقصان نہیں، کوئی بات نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں کہ حفظ کرنا، پھر قرآنی علوم سیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن اگر اس کے دل میں دین کی عظمت، قرآن کی عظمت ورج بس گئی ہے تو یہ بہت ہماری کامیابی۔ لیکن ہمارے پاس کوئی 6 مہینے رہا
اور مکتب سے چلا گیا اور اس میں تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ حضرت نے جس چیز کی توجہ دلائی ہے، یہ مرض آج سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اور اس پر ہمارے دوستوں کو بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے دوست بھی بڑے بڑے کام تو کرنا چاہتے ہیں، اس میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ بڑا کام ہے، لیکن بچوں کی جو تربیت ہے، تعلیم و تربیت ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو حضرت یہ متوجہ کر رہے تھے کہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اس وقت میں قرآن حکیم کا ناظرہ سیکھنے کے لیے جو بہت ہی جامع قاعدہ تحریر کیا گیا ہے، یعنی جس کو پڑھ کر وہ قرآن خود پڑھ سکتا ہے، اور اگر تجویدی قاعدوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو قرآن کی قرأت بھی اس کی مکمل طور پر ٹھیک ہوتی ہے، اور جتنی مشکلات ہیں قرآن حکیم میں، جہاں جہاں بھی مشکل الفاظ ہیں جس کا تلفظ یا اس کی ادائیگی یا اس کے تجوید اس میں مشکلات ہیں، ایک چھوٹے سے قاعدے میں، نورانی قاعدے میں اس کو جمع کر دیا ہے۔ اور یہ نورانی قاعدہ حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتب کے انچارج مولانا نور محمد صاحب کے ذمہ لگایا کہ آپ اس کے لیے اپنی پوری زندگی کے تجربات سے اس کو تحریر کریں، اور حضرت کی رہنمائی کے ساتھ یہ مکمل ہوا۔ اسی طرح انہی مکاتب کے لیے تعلیم الاسلام جیسی جامع کتاب مفتی اعظم پاک و ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوائی، یعنی جو سب سے بڑے فقیہ تھے، ان سے تعلیم الاسلام کتاب لکھائی۔ اور تعلیم الاسلام کتاب جو ہے آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، لیکن مزہ تب آتا ہے نا جی کہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں، اور ان بڑی بڑی کتابوں کے پڑھنے کے بعد پھر آپ تعلیم الاسلام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کتنی جامع کتاب ہے، مختصر الفاظ میں وہ اس تعلیم کو کیسے جمع کیا گیا۔ انہی مکاتب کے لیے بعد میں تاریخ اسلام لکھی گئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفاء راشدین اور تاریخ کا کچھ حصہ وہ جمع کیا ہے، سوالاً جواباً، وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اور انہی بچوں کے اگلے درجے میں تعلیم و تربیت کے لیے نور البصر فی سیرت خیر البشر کتاب تحریر کی ہے کہ یہ بچہ جب اس مکتب سے فارغ ہو کر اگلے مرحلے میں جائے تو سیرت پر وہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چھپی ہے نور البصر فی سیرت خیر البشر۔ اس کتاب کے بارے میں بھی ایک بڑی اہم بات میں عرض کروں گا کہ یہ کتاب بھی اپنے یعنی کتاب کی جو ترتیب ہے اور اس کے مضامین ہیں اس کے اعتبار سے بہت ہی جامع اور نایاب کتاب۔ اس میں یہ التزام رکھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر سال کیا کیا اقدامات ہوئے، یعنی نزولی ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھنا، اور یہ ترتیب خاص کر دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر سمجھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھا جائے۔ غرض یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو ماحول بنایا گیا، یہ ماحول اس مکتب کے لیے تھا، بچوں کی، مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور اس کا جو طریقہ انداز تھا وہ بھی یہ تھا کہ بچے پر سختی نہیں ہوگی، یعنی سختی سے مراد اس کو مارا نہیں جائے گا، پیار محبت سے سمجھایا جائے گا، اور کہانی کے انداز میں سمجھائیں۔
اس میں جو تعلیم کی اگلی کتابیں پھر چور ہوئی ہیں، حضرت کی ہدایت بھی تھی کہ پیار محبت کے ساتھ بچوں کو شوق دلا کر ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ماحول سے متنفر نہ ہو۔ تو حضرت کے ملفوظات کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے۔ حضرت نے معاشرتی زندگی پر، یعنی شریعت کے جو جتنے بھی دائرے ہیں ان دائروں پر رہنمائی کی ہے، اور میں دینی اور معاشرتی جو آداب حضرت نے بیان کیے، جو انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، ان کے لیے ایک نصیحت نامہ لکھا تھا جو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی صاحبزادی تھی، اپنی بیٹی کے لیے۔ قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی بیٹی وہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی سے نرم زبانی سے بولنا، خاکساری سے رہنا، ہر ایک کی خاطر اور تواضع کرنا، کسی کو سخت بات نہ کہنا، جو تجھ کو کوئی سخت بات کہے اس کو ویسا جواب نہ دینا، اپنے قصور کو قصور سمجھنا، دوسروں کے عیب نہ دیکھنا، کسی کی بات کسی سے نہ کہنا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، تکبر اور غرور نہ کرنا، کیونکہ تکبر کرنے والا اللہ پاک کا دشمن ہوتا ہے، اور کتاب تنبیہ الغافلین اور اکثر ہدایت مطالعے میں رکھنا، جو کچھ ان میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا، قرآن شریف کی تلاوت ہمیشہ کرنا، اور جو صورتیں جس وقت پڑھنی بتلائی ہیں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ جو کوئی مانگنے والا حاجت مند کچھ سوال کرے اپنے مقدور موافق ان کے ساتھ سلوک کرنا، مہمان کی خاطرداری کرنا، کسی مخلوق سے امید نہ رکھنا۔ اب اللہ پاک تجھ کو اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اسی کے اختیار میں ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جتنے بھی ہمارے معاشرتی سماجی معاملات ہیں، تو حضرت کی ایک نصیحت میں یہ پوری زندگی کا ایک خلاصہ، وہ سمو دیا ہے کہ پوری زندگی میں جتنے بھی ہیں وہ اس کا خلاصہ ہے۔ ایسے ہی جو تصوف ہے اس پر بھی حضرت نے بڑی مکمل اور جامع رہنمائی لمحہ بلمحہ کی ہے، اور حضرت کی جو تحریکات میں کردار تھا، یعنی 1857 کے بعد سے، کیونکہ حضرت کا جو تعلق ہوا حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ 1857 کے بعد کا دور ہے۔ تو اس دور کے بعد آپ نے جتنی بھی تحریکات سیاسی چلی ہیں، ان تحریکات کا مرکزی محور وہ حضرت قطب عالم شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک جامع کتاب ہے، ہمیں ضرور اس کو مطالعے میں رکھنا چاہیے اور عمل کی نیت سے رکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کچھ پڑھ لیں، انہوں نے کہا میں نے جو پڑھا ہے پہلے اس پہ تو عمل کر لوں، اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی محبت وہ تمام خطاؤں اور گناہوں کی جڑ ہے، تو پہلے میں دنیا کی محبت کو دل سے نکال دوں۔ تو اصل میں یہ جو پڑھنا ہے یہ ناول کی طرح نہیں، ہم اس کو یہاں سے شروع کریں وہاں نکل جائیں اور پھر اس کے بعد اس کو الماری میں سجا دیں۔ یہ ناول نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک بنیادی رہنمائی ہے، زندگی کی اساس ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو ہر ملفوظ کو پڑھ کر اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہم اس پر عمل کیسے کریں۔ اس اعتبار سے میری گزارش ہے کہ حضرت کے ان ملفوظات کا پہلا اثر، اگر ہم پہلا قدم اٹھائیں تو میری تجویز ہوگی کہ ہمارے
خاص کر قراء حضرات، علماء حضرات، وہ اس طرف متوجہ ہوں کہ حضرت کے قائم کیے ہوئے مکاتب کا نظام اس کو اس کی روح کے ساتھ قائم کیا جائے۔ مکاتب ہیں لیکن بے روح ہیں، خانقاہ سے، سیاسی تحریک سے، عمل سے کٹے ہوئے، اور جتنی بھی بنیادی تربیت ہوتی ہے، ایک بچے کا تعلق جو ہے سب سے گہرا تعلق وہ اس قاری کے ساتھ ہوتا ہے جو ابتداءً اس کو پڑھاتا ہے۔ اس لیے جب یہ نئی اولادیں، ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، یہ جب جڑتے ہیں تو ساری زندگی کے لیے جڑتے ہیں، اور ان کی زندگی پر جو ہے وہ اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بنیادی مکتب کے نظام کو بحال کرنے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر دوستوں کو بھی متوجہ کروں گا کہ آپ بھی ان مکاتب کے قیام میں اپنا رول ادا کریں۔ وہ رول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں اور ہمارے قریب جو احباب رہتے ہیں، یا ہمارے خاندان ہیں، یا ہمارے احباب ہیں، ان کے لیے ہم اپنی بیٹھک پیش کریں۔ جب گھر بنائیں تو اس میں ہم بیٹھک یا ایک کمرہ وہ مختص کریں، اور گھر بنا ہوا ہے تو اس میں جگہ بنائیں کہ اس میں تعلیم دوں۔ ایک وقت میں کچھ بچے جو اپنے ہی خاندانوں اور قریب کے لوگ ہیں، ان کو اس ماحول مکتب میں جوڑ کر، کوئی جو قاری ہیں اس سسٹم سے جڑا ہوا، وہ ان کو مقرر کریں اور اس کو پوری تعلیم دیں، یعنی تعلیم الاسلام بھی ساتھ ہو، تاریخ اسلام بھی ہو، تربیت کا، نماز کا ماحول بھی ان کو دیا جائے، خانقاہ بزرگوں کے تعارف کے واقعات وہ بھی ہوں۔ اس پیکج کے ساتھ ولی اللہ جماعت سے جوڑتے ہوئے ایسے مکاتب قرآنیہ کو قائم کرنا، ضروری نہیں کہ بہت بڑی جامع مسجد ہوگی تو مکتب بنے گا، بلکہ ایک اپنے کمرے سے بھی، اپنے گھر سے بھی ہم آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آغاز کریں وہ پھر سرپرستی بھی کریں اور ماحول بھی فراہم کریں، تعلیم کا ماحول فراہم ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ ان کی توجہ بھی رہے اور استقامت بھی رہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکتب جذبے میں بنا لیا اور پھر 2-4 دنوں کے بعد مکتب جو ہے وہ اجڑ جائے۔ تو جو مکتب بنائیں وہ یہ سوچ کر کہ اس کو مستقل بنیادوں پر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے، ان بزرگوں سے ہمارا تعلق پیدا فرمائے، اور دین کے غلبے کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔